افضل صاحب نے اپنی بہن کے لیے نا 1 لاکھ ڈالا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے سر۔ پچھلے چند روز میں نیکی سیگمنٹ میں آنے والے مہمانوں کے لیے گجرانوالہ سے علی صاحب نے مختلف اعلانات کیے۔ ان کا سب سے پہلا اعلان آزاد کشمیر سے آنے والے اس نوجوان کے لیے تھا جو ایک دماغی مرض میں مبتلا ہو کر بالکل مفلوج ہو گیا تھا۔ اپنے جوان بیٹے کی زندگی کی امید لیے اس کی بوڑھی ماں ہماری مہمان تھی۔ گجرانوالہ سے علی صاحب نے کال کر کے ایسی بات کہی کہ ہم سب خوشی سے نہال ہو گئے۔ جتنا بھی ان کا علاج ہوگا وہ چاہے 1 لاکھ کا ہو، 1 کروڑ کا ہو یا اس سے زائد کا ہو، اور جتنا بھی ان کا علاج ہوگا میں کروں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اپنے بچوں کے رزق اور تعلیم کے لیے لاہور میں چائے کا کھوکھا چلانے والی بہن کے لیے بھی ان صاحب نے فون کر کے مکمل امداد کا اعلان کیا۔ ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے 8 کی یا 10 کی، 12 کی یا 15 کی، وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ اپنی بیوہ ماں کے علاج کے لیے فیکٹری میں ملازمت کرنے والی لڑکی جس سے اس کی تنخواہ چھیننے کے لیے ڈاکوؤں نے اسے گولی مار دی، اس کے علاج اور گھر کا وعدہ بھی گجرانوالہ کے علی صاحب نے کر دیا۔ جو میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں جی جی، ان کا اگر کوئی 10 لاکھ روپے میں گھر بن جائے، بہت صحیح۔ راولپنڈی میں اپنی ماں کے کینسر کے علاج کے لیے سبزی کا ٹھیلا چلاتے ہوئے 2 یتیم بھائیوں اور اپنے یتیم بچوں کے لیے تپتی دوپہروں میں اینکیں بیچنے والی بوڑھی ماں کی بھی کفالت کی مکمل ذمہ داری اس انسان نے اٹھانے کا اعلان کیا۔ دونوں فیملیز کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ میں اپنے ذمہ میں لیتا ہوں۔ لاہور سے زندگی کی آس لے کر آنے والی طالبہ سہرش جسے بیرون ملک علاج کے لیے 80 لاکھ روپے درکار تھے، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ جینے کی امنگ اور موت کا خوف دونوں جھلک رہے تھے۔ چند منٹس میں سہرش کے لیے 35 لاکھ کا انتظام ہو گیا۔ اگلی کال گجرانوالہ کے علی صاحب کی تھی۔ باقی کے 45 لاکھ ادا کرنے کا وعدہ انہوں نے کیا، اور وہ بھی سہرش کو اپنی بہن بناتے ہوئے۔ چلیں سر، جتنا بھی رہ گیا وہ میرے ذمہ۔ میری اس دنیا میں بہن کوئی نہیں ہے، وہ میری سگی بہن کی طرح ہے۔ بات یہ تھی کہ جیسے ہی علی صاحب کسی کی مکمل ذمہ داری لیتے، عطیہ کرنے والے باقی لوگ مطمئن ہو جاتے کہ اب ہمیں کال کرنے یا عطیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب علی صاحب کی وعدہ کی ہوئی رقم اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ وہ ہر روز خود آنے یا کسی ذریعے سے پیسے بھجوانے کا کہتے، اور کسی نہ کسی وجہ سے ایسا نہ ہو پاتا۔ اب ہمارا نیکی سیگمنٹ میں چلنے والا دماغ سریام کی ٹیم کی طرح چلنا شروع ہوا۔ ہم نے کیسے تحقیق کی، کیسے سراغ لگایا، کس طرح ان صاحب کو پاتال سے کھوج کر نکالا، یہ ہم سریام ہی کے کسی پروگرام میں بتائیں گے، کیونکہ یہاں وقت مختصر ہے، لیکن دل تھام کر سنیے گا۔ اپنی بہن کے لیے نا 1 ان لاکھ سب ڈالا لوگوں ہے۔ کی امید بندھانے والا یہ شخص، اتنے دکھی دلوں کو آس دلانے والا یہ انسان محض ایک دھوکہ نکلا، صرف ایک فراڈ ثابت ہوا۔ چند ہزار روپے تنخواہ پانے والا یہ درندہ اپنے تئیں صرف ایک مذاق کر رہا تھا۔ ARY کے گجرانوالہ کے بیورو چیف اور متعلقہ پولیس جیسے ہی اس شخص تک پہنچی، ہم بھی اگلی فلائٹ سے لاہور اور وہاں سے گجرانوالہ پہنچے۔ اس شخص کے چہرے پر اب بھی ندامت، شرمندگی یا افسوس کے کوئی آثار نہیں تھے۔ آپ ہیں؟ کیا کیا تم نے؟ پتہ ہے کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ کیا سر؟ انسانیت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، لوگوں کے اعتبار کے نام پہ لوگوں کا مان توڑا ہے تم نے اپنے شغل کی وجہ سے۔ وہ لاہور والی بچی کو 45 لاکھ نہیں ملیں گے تو مر جائے گی، ایسا ہی ہے نا؟ وہ جو آزاد کشمیر والا بندہ تھا جس لیے تم نے بڑے کانفیڈنس سے کہا جی 1 لاکھ لگے 1 کروڑ لگے وہ میں دوں گا۔ وہ کل اینک والی آنٹی جو بیچاری کہہ رہی تھی روتے ہوئے کہ جس جگہ میں گرمی میں بیٹھ کے چشمے بیچتی ہوں وہاں آپ سانس نہیں لے سکتے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو کے، اس کا کیا ہو؟ اس لڑکی کو بہن کہا تھا نا لاہور والی، اور اس کو میں اپنی سگی بہن کہتے ہوئے 45 لاکھ روپے دیتا ہوں۔ جی میں نہیں دے سکتا سر۔ کوئی ویسے مر جائے نا، مر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پہلے آپ اس کو یہ آس دلائیں کہ نہیں تم زندہ ہو جاؤ گے، اسے امید ہو جائے کہ میں بچ جاؤں گا، اب آ گیا میرا مسیحا، پھر اس کی آس ٹوٹے تو بہت تکلیف سے مرتا ہے وہ۔ زندگی میں چند مواقع میں سے یہ ایک موقع تھا جب میں اپنے ہاتھ کو اٹھنے سے نہیں روک سکا۔
आप भी जरा देखिए कि इसने किन लोगों को खुशहाली और जिंदगी की आस दिलाकर उनकी उम्मीदों का कत्ल किया है। इसने किन लोगों के साथ मजाक किया है। इसने कैसे बेबस और बेसहारा लोगों का तमाशा बनाया है। देखिए, फिर उसके बाद हम फैसला आप पर छोड़ते हैं। मैं आखिरी उम्मीद लेके यहाँ पे आई हूँ। बारिश में बैठते, गर्मी में बैठते, अल्लाह गवाह वो दीवार इतना गर्म है बेटा मेरे कि मैं दिल मेरा जानते हैं। अब किस तरह बैठते हैं मेरे बच्चे। मुश्किल नहीं होती आपको दिन में स्कूल और रात में शाम में फिर सब्जी वगैरह बेचना? मुश्किल तो होती है पर करना है ना, मम्मा बीमार है। तकलीफ बस ये होती है, लेट ही बना सकते, दिल भर जाएगा। एक लम्हे के लिए एहसास नहीं हुआ रमज़ान के मुक़द्दस महीने में लोगों के जज्बात से खेल रहे होते हैं? तुमने कत्ल कर दिया उनको अपनी तरफ से। सर मैं कुछ नहीं जानता।